کوئی جواب دے گا؟ کیوں لایا گیا مجھے یہاں؟ ماہ دروازہ بجاتے بولی تھی۔ خوف آنکھوں میں پھیلتا اب جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ باہر وہ شخص سدار دبو میں دبائے سر تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے پاپا کمشنر ہے، میں 2 منٹ میں تمہیں غائب کروا دوں گی۔ ماہ دروازہ اپنی پوری طاقت سے بجاتے بولی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ باہر سے کوئی بھی آواز اسے سنائی دے جاتی۔ کوئی ہے کیا؟ سنائی نہیں دے رہا؟ بیرے ہو؟ ماہ زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولی، پھر سائڈ پر جاتے اس کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ ماہ بیڈ سے اٹھتے بولی تھی۔ وہ بہت ہمت سے کھڑی تھی، کیونکہ اگر وہ کمزور پڑتی تو نہ جانے سامنے والا شخص کیا کرتا اس کے ساتھ۔ میں کون ہوں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کرنے والا ہوں یہ تمہیں ضرور جاننا چاہیے۔ ماہ نے دیکھا اس کے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا، لیکن اس کے سر پر اب بھی ہیڈ تھی جو اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ ماہ خان نے اس کے سیاہ ہونٹ دیکھے تھے۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جانے دو مجھے، ماہ بے خوفی سے بولی اور آگے کو بڑھی جب مقابل نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا، سمجھی؟ تم آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا، ورنہ اب میں ایسی بڑا ہوں کہ مجھے غائب کرنے کے لیے تمہارے ساتھ رسوے بھی کم ہے۔ اپنے اس باپ کی دھمکی دوبارہ مجھے مت دینا۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ ماہ کا دل دل کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو مین میرا۔ ماہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو مچل رہی تھی۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سامنے کھڑے شخص سے بربادی مبارک۔ وہ اس کی جانب جھکتے ماہ کی خوف سے تر آنکھوں میں دیکھتے بولا، پھر گردن پیچھے کو دھلکائے کر کہا لگا گیا۔ ماہ کا روا روا کانپ اٹھا تھا۔ کیسا سنکی انسان تھا وہ! دیکھو جین چنوڑو مین مجھے، ماہ اٹکتے لہجے میں بولی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھبی۔ اپنے اس باپ کا ڈراوا مت دینا آئندہ مجھے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنا ہاتھ اپنی بلیڈ شرٹ کے بٹنوں تک لے جاتے انہیں کھولنے لگا تھا۔ ماہ نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کے بے باکی سے کیے گئے عمل کو دیکھا۔ یہ کاف کیا کاف کر رہے ہو تم؟ ماہ کے جسم میں خوف سے سنسی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی، جبکہ شرٹ اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ تمہاری بربادی کی شروعات، تنزیہ ہنستے وہ ماہ کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ اس کے لہجے میں کہیں سے بھی مذاق کی رمق نہ تھی۔ ماہ کی رتیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تم جی چاہتے ہو مین؟ میں الف ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ماہ کے لیے یہ خیال ہی سہانا تھا کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے اس طرح کمرے میں ہے۔ پیدا کے سامنے کھڑے نامحرم کے خیالات۔ تم روکو گی مجھے؟ الیگزینڈر کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ ماہ پیچھے جاتی اب بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا تھا۔ ٹانگیں اشر ہونے لگی۔ دیکھو ہے ہمارے دال درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، پلیز جانے دو مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اکڑ ہوا ہوئی۔ ماہ روتے ہوئے سستی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کہیں سے نیک نہیں تھے۔ تم کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتے بولا۔ ماہ سسکتی نفی میں سر ہلا گئی۔ الیگزینڈر نے انگلی کی ٹور سے احتیاط سے اس کے آنسو چنے بغیر اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے۔ میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تمہاری بربادی ہی صفیہ خان کی بربادی ہوگی۔ جب تم رسوا ہوگی تب ان لوگوں کو کسی دوسرے کی عزتوں کا خیال آئے گا۔ ماہ کا چہرہ اب کی بات سختی سے دبوچے وہ سرد آواز میں بڑھایا۔ اس کی شرر بار نظریں ماہ کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ نو پلیز۔ ماہ نفی میں سر ہلاتے سستی اسے اس چنکی انسان کی انگلیاں اپنے چہرے میں دھنستی محسوس ہوئی تھی، جبکہ الیگزینڈر ضبط کے مارے جبڑے بھیج گیا۔ کب کسی لڑکی کے ساتھ ایسی غلاظت بھری باتیں کی تھی یا یوں قریب آیا تھا؟ تبھی سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ ایسے مین مت کاف کرو مین میرے سی ساتھ مین، میں مر جاؤں گی جب سی سے نکاح کاف کرچے یہ نہ یہ سب کر کے۔ ماہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کو اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں تم سے شادی تھا کہ یہ سب تمہاری رسوائی نے نہ، بدلے میں صرف تم سے انتقام لوں گا۔ ماہ جمشید خان ایسا انتقام کے رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی، اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا۔
وہ ماہر کے چہرے کو جھٹکتے تقیہ لگا کر ہنسا، یا شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ نہیں پلیز رلیف، ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسپی تھی، جبکہ ریلیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچکاتے اس کے بال جکڑے۔ ایسے ہی تڑپ رہا تھا، میں 11 سال پہلے، لیکن انہیں ڈر نہیں آیا مجھ پر، میں کیوں تم پر رن کروں؟ وہ آنکھوں میں سوفی یہ بولا، یہ بھی شکل تھا کہ ماہر جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی بھر گئی اور اس کی گرفت ماہر کے بالوں پر سخت تر ہو گئی۔ نو، ماہر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی لبوں سے ایک کرا نکلی اور پھر کئی سسکیاں۔ پلیز نیند مت کرو، تمہاری بہن کا واسطہ، نیند میری عزت، میرے لیے سب کچھ ہے۔ ماہر روتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، جبکہ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا۔ ماہر کی باتیں سنتے، ماہر جمشید خان، وہ ماہر کا نام پکارتے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا، اور پھر اس نے اس فل بلیڈ تھین روم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر چیز زمین پر پٹک ڈالی، ماہر کانوں پر ہاتھ رکھتے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں، اور یاد رکھنا میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈیٹ لاسٹ، وہ شعلہ بار نظریں ماہر کے سسکتے وجود پر ڈالے بولا، اور سر پکڑے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ماہر بام شکل روتے سسکتے وہاں سے اٹھی تھی، فنون سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے باہر نکلی تو باہر خان بابا کھڑے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ خان بابا کاف، کسی کو نیند مت بتانا، جو کچھ بھی ہوا۔ ماہر روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی، خان بابا بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ اور بازو پر پٹی تھی، وہ دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے بیٹا کہ وہ میرے خاندان کو مار دیں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ خان بابا سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولے، ماہر ان پر ہاتھ رکھتے سستی، ان چند گھنٹوں نے ماہر کا پور خوف سے لبریز کر دیا تھا، جیسے وہ ایک اندھیری ندی میں اکیلے چلی آئی ہو۔ مر دے، بتانا مار دے گا، پلیز آپ وعدہ کرے۔ ماہر سستی، اس کی ٹانگیں اب بھی بہت بڑی طرح کانپ رہی تھی۔ خان بابا نے افسوس اور یاسیت سے سر کو دھیرے سے اسباب میں ہلایا۔ وہ صبح ہی نکلی تھی اور اب دوپہر قریب بج رہا تھا، اور وہ گھر جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو وحشت محسوس ہوئی تھی، ماہر جمشید خان کے حواس کھونے لگے تھے۔ اسے سن کر گاڑی گھر کے آگے رکھی تو وہ اپنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا وجود سنبھالے گاڑی سے باہر نکلی، ایک گہرا سانس بھرا، آنکھیں صاف کی اور اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ٹانگیں کانپتی چلنے سے کار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر جاتی، بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے روم میں بند ہوتی، بیڈ پر گرتے، منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی اس شخص سے جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سیاہ رنگ اور ان سے نکلتے دہشت زدہ لفظوں نے ماہر کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کل رات سے آرزو خان اس روم میں تھی اور اب دوپہر سے شام ہو رہی تھی۔ دانیال گھر میں ہی تھا، مگر مجال جو اسے ذرا بھی ترس آ جاتا کہ وہ رات سے وہاں کیسے رہ رہی ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے ہوئی ہے۔ آرزو خان کی چینخ کی آواز سٹور کے پاس سے گزرتے وجود کو سنائی دی تھی۔ وہ کان لپیٹے گزرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو۔ آرزو دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اب وہاں رات کے مقابلے قدرے روشنی زیادہ تھی۔ آرزو نے آس پاس دیکھا، جہاں 2 سے 4 چوہے اسے خود کو ہی تکتے مل رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ جھٹ سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ بچپن سے چوہوں سے ڈرتی تھی۔ اسے فوبیا تھا ان کا، اور اب تو آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں سے وہاں جاتے دیکھ، اور اب وہاں آہستہ آہستہ چوہوں کی تعداد بڑھتے 6 سے 7 ہو گئی۔ بچاؤ پلیز، خوف کے عنصر سے آرزو کی آنکھیں پھر گئی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ بچاؤ پلیز۔ آرزو چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف سے چیخی تھی۔ اسے لگا وہ واپس سے موت کے قریب کھڑی ہے۔ اسے چوہے دانیال خان سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ دانیال، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی سانسیں جیسے گھٹنے لگی تھی۔ آرزو خان کے آگے پل میں دنیا گھوم گئی۔ ماما،
وہ بلند آواز میں چین پی گئی. اس کی آخری چین اب تھی جو اتنی بلند تھی کہ حال میں بیٹھے تمام نفوس نے سنی پر باہر کی جانب بھاگ گیا. دانیال نے سٹور کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے زمین بوس ہوئی پڑی تھی. اس کے چہرے پر خوف تھا. اس کی بلند چین سن کر چوہے دور کونے میں چلے گئے. رخسار بیگم نے ایک چوہے کو دیکھا. وہ سارا معاملہ جھٹ میں سمجھ گئی تھی. وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیٹی کی جانب بڑھی. ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ، جبکہ دانیال سفیر خان اب خود حیران پریشان ہوا تھا. وہ بھون کیسے گیا تھا؟ اس کا چوہوں سے خوف. دانیال. رخسار بیگم نے نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا. وہ لب بھیجے آگے بڑھا اور آرزو کے نیم بے ہوش وجود کو بازو میں بھرتے وہاں سے باہر نکلا تھا. اس کے پیچھے سب لوگ جا رہے تھے. اس نے آرزو خان کو اس کے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر بٹھایا. وہ نیم بے ہوشی میں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی. خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. ڈاکٹر کو کال کرو. سفیر خان نے معراج کو اشارہ کیا تھا. عائشہ اور رخسار بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ صفیہ بیگم اور نور کچن کی جانب لپکی تھی. کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر آتی اب آرزو کا چیک اپ کرنے لگی تھی. بہت درد رہی ہے شہید، یہ ان کا بی پی بھی بڑی طرح لو ہوا ہے. شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے. انہیں آپ پلیز ان کا خیال رکھے ورنہ ان کے ہارٹ پر پریشر بھی بن سکتا تھا جس سے خطرہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کچھ ضروری ہدایات دیتی میڈیسن لکھ کر رخسار بیگم کو تھمائے چلی گئی. وہاں گھر کے تمام افراد تھے سوائے مہاجم شید صاحب اور شہید صاحب کے ممانعہ. آرزو ہوش میں آتے ہی چینفی اور پھر ماں کو قریب پاتے وہ ان سے لپٹ گئی. دانیال لب بھیجے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بڑی طرح گھور رہے تھے. یہ جوش پڑاؤ اسے اچھا لگے گا. نور بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھتے پھر رخسار بیگم کو جوش کا گلاس تھمایا تھا جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا. وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی. وہ وہاں سے جانے کو پڑتا جب سفیر صاحب نے اسے روک لیا. ٹھہرو دانیال، وہ کرفت لہجے میں بولے تو دانیال وہی لگ گیا. یہ حرکت کیا تھی؟ تمہاری یہاں ایسی سزا دیتا ہے؟ پوری تمیز کھو چکے ہو تو معافی مانگو فورا آرزو سے. وہ راگ دار لہجے میں بولے. دانیال نے میٹھیاں بھینچے رخسار بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا. وٹ ڈے؟ وہ ابھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا. اگر نہیں چاہتے کہ میں ادھر تمہاری برمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے. سفیر صاحب پھر سے کرفت لہجے میں بولے. آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی. آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا اور اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی. سوری، وہ دوسری جانب چہرہ کرتے مدھم مگر سخت آواز میں بولا. تمیز سے معافی مانگو دانیال. سفیر صاحب پھر سے بولے. دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پر ڈالی. معافی چاہتا ہوں آرزو خان. وہ آخر میں اس کا نام چبا چبا کر ادا کر گیا. ایسا پہلی دفعہ تھا کہ دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی. نہ جانے اب ایسی کون کون سی چیزیں پہلی دفعہ ہونی تھی جن کا تصور اس نے کیا ہی نہیں تھا. آرزو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ کسی کے دیکھنے سے پہلے چھپا گئی. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی. وہ جتنے مرضی بڑے خوف سے گزر جاتی لیکن جو مزہ دانیال سفیر خان کی بے عزتی کے وقت آتا تھا وہ کیسے اس مزے کو مست کر دیتی. کوئی بات نہیں دانیال، آپ آئندہ خیال رکھے، ایسا ہو جاتا ہے. نیرن معاف کیا آپ ہو. آرزو اب بھی ماں کے ساتھ لگے بولی. اس کے چاشنی گلے لہجے میں دانیال کو بس زہر ہی گلا لگ رہا تھا. سب نے آرزو کا جواب سنتے دانیال کو افسوس و شرمندگی سے دیکھا. وہ میٹھیاں بھینچے ہی وہاں سے نکل گیا. آرزو تم بھی ذرا تمیز سے رہا کرو، بڑا ہے وہ تم سے اور بہت خاص بھی تمہارے لیے. آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو رخسار بیگم اسے آرام کرنے کا بول وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی جس پر آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا. نما مجھے لگتا ہے آپ میری ماں نہیں ہے. آرزو منہ بسورے بولی. اس کی بات سنتے رخسار بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا. آرزو تمیز سے بات کرو، اسے کرتا ہے. دانیال تمہارے ساتھ نہ جانے آگے کیا کرو گی اس بیچارے کے ساتھ. رخسار بیگم پہلے تو اسے سناتی پھر آخری بات منہ میں بڑبڑاتی اس کے روم سے چلی گئی کیونکہ وہ سر پر کمفرٹر اوڑھ چلی تھی. ابھی میں اپنی انسلٹ بھولی نہیں ہوں دانیال. سفیر خان یاد رکھو گے تم آرزو خان کو ساری زندگی ایسا بدلا لو گی. آرزو ارادے باندھتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی. ویسے بھی اس اندھیرے سٹور میں تو وہ چین سے سو نہیں پائی تھی. شادی کی شاپن ہونے لگی ہے اور دلہن اداس بیٹھی ہے. وہ اس وقت لان میں ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی. جب معراج اس کے قریب آتے بولا. عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا. معراج مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آرزو کی جب اسے آغا جی کے فیصلے کے بارے میں پتا چلے گا. وہ نہ جانے کیا کرے.
عائشہ فکرمندی سے اٹھتے بولی، رات کے پہر وہ دونوں طرح وہاں تھے۔ معراج نے مسکراتے ایک نظر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر عائشہ کے فکر مند چہرے کو۔ کچھ نہیں ہوگا، دی وائفی دانیال سب سنبھال لے گا، میں اپنے اسے جانتا ہوں، وہ آرزو کا بہت خیال رکھے گا۔ عائشہ کے کندھوں سے آگے آتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ کو اپنی گردن پر اس کی سرد سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ ٹھیک کاف کہہ رہے ہیں؟ عائشہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فی الحال معراج کی خود پر جمی نظروں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی بولی۔ معراج نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر کریں، کیونکہ تائی امیر اور رنی نے مجھے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ معراج منہ بنائے بولا۔ اس کی بات سنتے عائشہ نے پر سوچ انداز اپنایا تھا۔ اچھا، مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، آنکھیں بند کرے۔ عائشہ ہاتھ پیچھے باندھے بولی۔ معراج نے آنکھوں نے چمک لیے فولا آنکھیں بند کی۔ اگر امی اور تائی امی نے کہا ہے تو آپ یہاں کیوں آئے؟ اب مجھے مت دیکھنا، میرا پردہ ہے۔ عائشہ وہاں سے بھاگتے حالت لگاتی بولی۔ معراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولے، اس کے دروازے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا، وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تو دے دو یار، معراج چمکتی آنکھوں سے بولا۔ عائشہ کے چہرے پر بلال بکھرا، وہ اسے منہ چڑھاتے وہاں سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ جب کہ معراج نے اس کی پشت کو اس کے کمرے میں کہیں گم ہوتے دیکھا، وہ سکون امیز نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا، جہاں عائشہ نے اب ایک نظر اسے دیکھتے شرماتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ معراج سرشاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم دانیال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ لیزے نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا، جس پر آرزو نے فوراً ہاتھ پیچھے لے جاتے ہاتھ میں پکڑی چیز چھپائی۔ کب؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتے پوچھنے والے انداز میں بولی، جس پر لیزے نے بھنوی بھیجی۔ ابھی میں نے دیکھا، اس طرف سے آ رہی تھی۔ لیزے نے ہاتھ کے اشارے سے دانیال کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ افف اللہ لیزے بھابھی، وہاں معراج کا بھی کمرہ ہے، میں وہاں گئی تھی انہیں دیکھنے، آرزو منہ بناتے بولی تو لیزے نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے اب بھی آرزو پر یقین نہیں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اب یار وہاں میں عائشہ کا پیغام دینے گئی تھی، اب وہ سیکرٹ ہے، روایتی بھابھیوں کی طرح پوچھنے مت لگ جانا، آرزو جان بوجھ کر جان چھوانے کو بولی تھی۔ اس کی بات سنتے لیزے نے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا آرزو بہت زیادہ زبان چل رہی ہے، تمہاری رکو، ابھی میں چھوٹی انی کو بتاتی ہوں۔ لیزے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے آرزو نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے جانے کا اشارہ کیا۔ ہر تو اب ریونت شروع ہوگا، ہائے میں بہت بے چین ہوں، بس ایک بار تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ آرزو لب دبائے بولی، اس کے چہرے پر چمک سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ سڑیاں اترتی نیچے جا کر ہال میں تک گئی تھی۔ مام مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دانیال اجلت میں گھر میں داخل ہوتے نور بیگم کو سرسری سا دیکھتے گویا ہوا اور آرزو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دانیال روم میں جاتا الماری سے اپنے کپڑے نکالے فریش ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولا، کیونکہ چھینکوں کا طوفان سا تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر 3 بل سجائے کمرے سے باہر نکلتے بولا، وہ اب بھی چھینک رہا تھا اور آرزو کا دل کر رہا تھا تہقہ لگا کر اس کی حالت پر ہنسے۔ کیا ہوا دانیال؟ دانیال کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھوں سے بطر پانی کو دیکھتے نور بیگم فکرمندی سے بولی، رے آئچی فیروزہ۔ وہ چینفا اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ فیروزہ پل میں وہاں حاضر ہوئی۔